اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو کی ترویج نہ ہونے کی شکایت ایک ایسے شخص کی زبانی جو سفید فام ہو، جس کی مادری زبان انگریزی ہو اور جو اردو کی مدح سرائی میں میر کا یہ شعر پڑھے، کسی خوشگوار حیرت سے کم نہیں۔ امریکی ریاست وسکانسن سے تعلق رکھنے والے جان ہینسن اردو سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں۔ میں پیدا ہوا ریاست وسکانسن میں جو شمال میں ہے، کینیڈا کے ساتھ ایک چھوٹے دیہات جس کا نام یونین گروو ہے۔ وہاں باہر کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اور کافی بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، 6 بہن بھائی ہم لوگ تھے۔ جان کو ایشیائی ثقافت نے ہمیشہ اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سلسلہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، جہاں اردو سے ہلکی شناسائی گہری واقفیت میں ڈھلی۔ یہ پاکستان سے امریکہ واپسی پر انہوں نے اردو ادبیات میں یونیورسٹی آف شکاگو سے ڈگری حاصل کی۔ جب دوسرے سال پاکستان چلا گیا، واپس آیا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب تعلیم جو ہے وہ اردو ہی میں ہوگی، تو میں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں داخلہ لیا اور وہاں اسلامی زبانیں اور ادبیات میں نے ڈگری کیا، مطلب بیچلر اور ماسٹر بھی کیا۔ تو وہاں میں نے اردو کے ساتھ فارسی اور عربی کی بھی تعلیم کی، اور یعنی زبان اور ادبیات دونوں میں۔ جان ہینسن کے لیے جتنی مقدم اردو زبان ہے، اتنی ہی انسیت انہیں اس زبان کی سرزمین پاکستان سے ہے۔ 19 برس کی عمر میں کسی امریکی کا پہلی مرتبہ پاکستان کا رخ کرنا اور وہاں کی زبان کی محبت میں گرفتار ہو جانا حیرت انگیز ہے۔ ان کی یادوں میں اب بھی پاکستان بستا ہے، اور پاکستان میں گزاری ہوئی یادوں کے حوالے سے بتاتے ہوئے وہ آج بھی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں تقریباً صرف 1 مہینہ رہا اور زیادہ عرصہ کراچی میں، لیکن لاہور اب تک مجھے یاد ہے، اور وہ بھی رمضان کے زمانے میں پہنچا تو لوگوں کے ساتھ میں نے روزہ بھی رکھا تاکہ بیٹھ کے روزہ کھولیں بھی شام کو، وہ میرے لیے نئی بات تھی۔ اس کے بعد عید کی نماز بھی وہاں شالیمار باغ میں جا کے پڑھی۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ لوگ اتنے کھلے دل تھے کہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں تو نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ مجھے بہت ساری باتیں سکھائی۔ زبانوں سے محبت نے جان ہینسن کو مترجم کا شعبہ اپنانے کی جانب راغب کیا۔ یوں وہ IMF میں بطور مترجم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ دوسری زبانوں سے انگریزی اور انگریزی سے مختلف زبانوں میں تراجم کرنا ان کے دفتری امور میں شامل ہے۔ یہ بات قابل تحسین ہے کہ جان ہینسن اردو زبان کے ساتھ ساتھ دیگر 14 زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں۔ مجھے تقریباً 13 سال ہوئے۔ میں یہاں ایک شعبے میں کام کرتا ہوں جس کا نام ہے لسانی خدمات کا شعبہ۔ تو ہم مختلف قسم کے ترجمے مختلف زبانوں میں، کتابیں، رسالے وغیرہ بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں شائع کرنے کے لیے۔ مترجم کی حیثیت سے یہاں کام کرتا ہوں، کئی مختلف زبانوں سے انگریزی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ کام 80-90% تو عربی سے ہے، اور پھر میں فارسی، ہسپانوی، فرانسیسی اور کبھی کبھی اردو، کبھی ہندی سے بھی کرتا ہوں۔ یہاں تاجیکی زبان الگ زبان مانی جاتی ہے، وہ ایک قسم کی فارسی ہے، تو اس طرح۔ دفتری مصروفیات کے علاوہ جان ہینسن اردو زبان سے اپنا رابطہ استوار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے اردو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک گوشہ اردو ادب کی کتب کے لیے وقف ہے کہ اردو ادب پڑھنا انہیں بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ میری تعلیم زیادہ گہری نہیں ہے، زیادہ وسیع نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ میں نے ایک حد تک تھوڑا بہت پڑھ لیا، لیکن شاعروں میں تو ضرور غالب سب سے زیادہ پسند ہے، اور نثر میں تو شاید انتظار حسین، قرۃ العین حیدر۔ زبانوں سے محبت نے جان ہینسن کو سیاحت کا شوق دیا۔ ایشیا سے ان کی وابستگی کا اظہار ان کے گھر میں رکھے خطاطی کے مختلف نمونوں سے ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ سے مجھے دلچسپی ہے ایسی چیزیں جمع کرنے کے کہ عربی خط مختلف طریقوں سے مختلف مادوں پہ بنا ہوا۔ مثال کے طور پہ یہ سب سے پہلے میں نے پاکستان سے لیا سن 72 میں، میرا خیال۔ یہ دیکھیں، یہ بانس سے کٹا ہوا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، بسم اللہ وہاں پر،
پھر یہ والا یہ میناکاری کا مثال ہے، یہ مصر سے لیا ہے، ماشاء اللہ مختلف رنگوں کا. یہ دیکھیں یہ لکڑی سے بنا ہوا، یہ لبنان سے آیا ہے اور ایک عیسائی دعا ہے عربی زبان میں. عربی زبان میں عیسائی دعا. جی. 15 زبانیں سیکھنے کے عمل میں نگر نگر پھرنے والے مسافر جان ہینسن کو بہت سے ممالک کی ثقافت قریب سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کے تفصیلی مطالعے کا بھی موقع ملا. ان کے گھر کا ایک گوشہ مختلف زبانوں میں مختلف مذہبی کتب سے سجا ہے. اور یہ جو آپ نے ساری کتابیں جمع کی ہوئی ہیں، بنیادی طور پر تمام مذاہب کی کتابیں رکھنے کا کیوں خیال ہے آپ کو؟ مجھے دلچسپی ہے کہ مختلف مذہبوں کے بارے میں معلوم کروں کہ لوگ اتنے ان کے عقائد اتنے مختلف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سچائی ایک ہی ہوتی ہے میرا خیال. مثال کے طور پہ یہ بھگوت گیتا بھی ہے، یہ بدھزم کے کچھ کتابیں بھی ہے، ہر ایک میں میرے خیال حکمت بھی ہے اور پھر لسانی اعتبار سے خوبصورتی بھی ہے. پھر یہ کچھ قرآن شریف بھی ہے، یہ میں نے پاکستان سے لی ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے. پاکستان میں آپ رہے بھی ہیں اور آپ نے تمام مذاہب کا مطالعہ بھی کیا ہے. اسلام کی کون سی چیز آپ کو سب سے اچھی لگی؟ اس میں یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے کے علاوہ معاشرتی بھی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور پھر غریبوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. مجھے پاکستان میں لگا کہ لوگ بہت کھلے دل تھے. وہ مجھے مسجد ساتھ لے گئے اور نماز کے ساتھ، تو بڑا اچھا تاثر لیا میں نے وہاں سے. زبان کوئی بھی ہو، جان ہینسن ہر زبان کو خالص بولنا پسند کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی آمیزش کے خلاف ہیں. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. تیرے وعدے سے جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خارش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. وہ اردو زبان کی اہمیت کو مسلم اور اس کے ادب کو وسیع قرار دیتے ہیں. یہ بات تو ہے کہ اکثر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے کہ جب تم اردو بولتے تو انگریزی کا کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں. یہ ہمیشہ میرا کوشش ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں لوگ کم اس طرح بولتے ہیں، لیکن کم از کم جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت زبان ہے، دنیا کی خوبصورت ترین زبانوں میں سے ہے، جس کے ادبیات و شاعری اتنی وسیع ہے، تو کیوں نہ اس کے فائدے اٹھائے اور کیوں نہ اس کا مزہ لیں. صحیح بات ہے کہ دنیا میں انگریزی زبان کی بہت اہمیت ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ آپ پوری توجہ انگریزی کو بھی اور اردو کو بھی، دونوں کو ایک ساتھ دے سکتے ہیں. جان ہینسن سمجھتے ہیں کہ اقبال کے پیغام پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستانی بطور قوم ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں. تو اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان جاوید کے نام. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال گل سے کلام پیدا کر. اٹھا نہ شیشے گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن.